دنیا کی طاقتور ریاستوں کے درمیان کشیدگی ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں ہر لمحہ حالات بدل رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں ایران، اسرائیل اور امریکہ آمنے سامنے دکھائی دیتے ہیں اور عالمی سیاست کے ایوانوں میں یہ سوال زور پکڑ رہا ہے کہ اگر مکمل جنگ چل گئی تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایران ایک کمزور ملک ہے جسے چند حملوں میں شکست دی جا سکتی ہے، لیکن جب ایران کی اصل فوجی طاقت، اس کا میزائل پروگرام اور اس کی جنگی حکمت عملی سامنے آتی ہے تو تصویر بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ ایران نے گزشتہ کئی دہائیوں میں خاموشی کے ساتھ ایک ایسا میزائل نظام تیار کیا ہے جس نے مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن بدل دیا ہے۔ آج کے اس تجزیے میں ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایران کے پاس کتنے میزائل ہیں، وہ روزانہ کتنے میزائل تیار کر سکتا ہے، ایران کے کون سے میزائل اسرائیل تک پہنچ سکتے اور کیا واقعی امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایران کو فتح کرنا آسان ہوگا۔ میں ہوں محمد اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ پاکستان۔ ناظرین کرام، ایران کا میزائل پروگرام گزشتہ 30 برسوں میں انتہائی تیزی سے ترقی کرتا رہا ہے۔ عالمی دفاعی تجزیوں کے مطابق ایران کے پاس اس وقت تقریباً 2000 سے لے کر 3000 تک بیلسٹک میزائل موجود ہے۔ یہ وہ میزائل ہے جو سینکڑوں اور ہزاروں کلومیٹر دور تک اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین ایران کو مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی میزائل طاقت قرار دیتے ہیں۔ ایران کی حکمت عملی صرف جدید میزائل بنانا نہیں بلکہ بڑی تعداد میں میزائل تیار کرنا ہے تاکہ اگر جنگ کی صورتحال پیدا ہو تو دشمن کے دفاعی نظام کو ایک ساتھ درجنوں حملوں سے مفلوج کیا جا سکے۔ ایران کے میزائل پروگرام میں کئی ایسے خطرناک میزائل شامل ہیں جن کی رینج اور طاقت خطے کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ان میں سجیل میزائل شامل ہے جس کی رینج تقریباً 2000 سے 2500 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے۔ حرم شہر میزائل بھی ایران کے طاقتور میزائلوں میں شمار ہوتا ہے جو تقریباً 2000 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ عماد میزائل کی رینج تقریباً 1700 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے جبکہ قدر میزائل تقریباً 2000 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ شہاب 3 میزائل ایران کے پرانے مگر انتہائی عام میزائلوں میں شمار ہوتا ہے اور اس کی رینج تقریباً 1300 سے لے کر 2000 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے۔ خیبر شکن میزائل بھی تقریباً 2000 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حاج قاسم میزائل تقریباً 1400 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ قیام ایک میزائل کی رینج تقریباً 800 کلومیٹر ہے جبکہ ذوالفقار میزائل تقریباً 700 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ فتح 110 میزائل تقریباً 300 کلومیٹر تک نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان میزائلوں میں سے کئی ایسے ہیں جو ایران سے براہ راست اسرائیل تک پہنچ سکتے ہیں۔ سجیل، حرم شہر، قدر، عماد اور خیبر شکن جیسے میزائل تقریباً 2000 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہی فاصلہ ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی تقریباً اسی حد تک ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر ایران چاہے تو اپنے کئی میزائلوں کے ذریعے اسرائیل کے اندر موجود اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ جہاں تک امریکہ کی بات ہے تو ایران کے پاس اس وقت ایسا بیلسٹک میزائل موجود نہیں سمجھا جاتا جو براہ راست امریکہ کی سرزمین تک پہنچ سکے، لیکن ایران کے میزائل مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو آسانی سے نشانہ بنا سکتے ہیں۔ خلیج کے ممالک عراق اور شام میں موجود امریکی فوجی اڈے ایران کے میزائلوں کی رینج میں آتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے لیے اصل خطرہ ان اڈوں کو لاحق ہوتا ہے۔ ایران کی میزائل پیداوار کے حوالے سے بھی مختلف اندازے سامنے آتے رہتے ہیں۔ دفاعی ماہرین کے مطابق ایران کے میزائل کارخانے مسلسل کام کرتے ہیں اور جنگی حالات میں پیداوار مزید بڑھا دی جاتی ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر ایران روزانہ ایک میزائل بھی فائر کرے تو وہ اس سے کئی زیادہ میزائل تیار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ایران کے میزائل ذخیرے کو ختم کرنا کسی بھی دشمن کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ کئی ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ ایران کے پاس جتنے میزائل سرکاری اندازوں میں بتائے جاتے ہیں اصل تعداد اس سے کئی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ایران نے اپنے بہت سے میزائل خفیہ زیر زمین اڈوں میں محفوظ کر رکھے ہیں۔ ایران نے گزشتہ برسوں میں کئی ایسے زیر زمین
میزائل بیس بھی ظاہر کیے جا سینکڑوں میزائل ایک ساتھ رکھے جا سکتے ہیں۔ اسی لیے کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس موجود میزائلوں کی اصل تعداد شاید دنیا کے اندازوں سے بھی کئی زیادہ ہو۔ یہ سوال بھی ہے کہ ایران نے اب تک خلیج میں موجود امریکہ کے سب سے بڑی بحری بیڑے کو نشانہ کیوں نہیں بنایا؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایسا حملہ براہ راست امریکہ کے ساتھ مکمل جنگ کا آغاز بن سکتا ہے۔ اگر ایران امریکی بحری بیڑے کو نشانہ بناتا ہے تو امریکہ کا رد عمل انتہائی شدید ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ایران عموماً اپنی طاقت کو آخری مرحلے کے لیے محفوظ رکھتا ہے اور مرحلہ وار دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی اختیار کرتا ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق اگر بڑی جنگ چھڑتی ہے تو ایران کی حکمت عملی صرف ایک محاذ تک محدود نہیں ہوگی، بلکہ ایران بیک وقت کئی طریقوں سے دباؤ بڑھا سکتا ہے۔ بڑے پیمانے پر میزائل حملے، ڈرون حملے، خلیج فارس میں بحری راستوں پر دباؤ اور خطے میں مختلف محاذ کھولنا ایران کی ممکنہ حکمت عملی کا حصہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے بہت سے ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے خلاف جنگ صرف ایک ملک کے خلاف جنگ نہیں ہوگی بلکہ پورے خطے کو اپنے لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ اسی پس منظر میں یہ سوال بھی اہم ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایران کو شکست دینا آسان ہوگا یا نہیں؟ ایران کے پاس ہزاروں میزائل، بڑی فوج اور پیچیدہ جغرافیہ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے دفاعی ماہرین سمجھتے ہیں کہ ایران کے خلاف جنگ کسی بھی فریق کے لیے انتہائی مہنگی اور طویل ثابت ہو سکتی ہے۔ میں ہوں محمد اسد اور آپ دیکھ رہے تھے انسائٹ پاکستان۔ اللہ